احباب ساجد دیوبندی نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے رشید احمد گنگوہی کو جہنم سے نکالنا ہے، جو کچھ ہو جائے میں نے اس کو گستاخوں کی صف سے باہر نکالنا ہے۔ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا تیری عمر ہو چکی ہے اتنا اور تجھے مل جائے اور مل جائے، سارے مل کے بھی تم زور لگاؤ، وہ جہنم سے باہر نہیں آ سکتا، وہ گستاخوں کی صف سے نہیں نکل سکتا۔ اتنا عرصہ تو نے وقت برباد کیا ہے، زور لگایا کہ فتویٰ وقوع کذب جو ہے اس کو کسی طریقے سے جھوٹا ثابت کیا جائے، حسام الحرمین کو جھوٹا ثابت کیا جائے، لیکن خدا کی قسم حسام الحرمین صداقت کے اعلیٰ معیار پہ اب بھی موجود ہے، وہ اسی طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ تو شوری کرتا رہے گا، ایک ہی رٹ لگایا، بے حیا شخص ہے نا، ایک ہی رٹ لگا رکھا ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں یہ کہاں ہے۔ فتاوی رشیدیہ یہ حوالہ مصنف کی مرضی سے ہوگا یا تمہاری مرضی سے ہوگا؟ مصنف نے جہاں سے وہ فتویٰ نقل کیا مصنف وہ خود بتائیں گے۔ انہوں نے جو حفظ الایمان سے بات نقل کی ہے حفظ الایمان کا حوالہ دیا، جو بات تحذیر الناس سے نقل کی اس کا صفحہ بتایا، جو براہین قاطعہ سے نقل کی اس کا صفحہ بتایا، وہ آج بھی موجود ہے۔ فتویٰ وقوع کذب جب نہیں فتاوی رشیدیہ سے نقل کیا تو کیوں مطالبہ کر رہا ہے کہ ادھر سے دکھاؤ؟ مسئلہ کہیں اور کا ہے، تو پوچھتا ہے کہ نہیں مجھے اس کتاب سے دکھاؤ۔ اس سے بڑا کچھ ظاہر ہو سکتا ہے جب وہ خود حوالہ دے رہے ہیں، جو عبارت تو پڑھ رہا ہے اسی کے اندر حوالہ دے رہے ہیں۔ وقت تو بیات مرارن فی بمبئی وغیرہ، کہ یہ فتویٰ بمبئی وغیرہ میں کئی مرتبہ چھپا گیا ہے، وہ کس کتاب کے اندر چھاپا گیا ہے وہ ہم بتا چکے ہیں۔ وہ فوٹو تھا جس کی تحریر امطار الحق میں داخل کی گئی، جس کی تحریر السیف المسلول کے اندر داخل کی گئی، جس کی تحریر صیانت الناس اور دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حوالہ دیا جائے، نہیں مجھے فتاوی رشیدیہ سے دکھاؤ، مجھے فتاوی رشیدیہ سے دکھاؤ۔ ان جیسا جاہل، یہ بالکل ویسے ہی بات ہے کہ جیسے کافر کہتے تھے، چونکہ یہ بھی ابو جہل ابو لہب کا جانشین ہے نا، وہ کہتے تھے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ معجزات دکھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی آنکھوں میں دھول پھونکنے کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ہمارے پاس کوئی معجزہ نبی پاک کیوں نہیں لے کے آتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ درخت چل کے آ رہے ہیں اور جانور گواہی دے رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کئی مرتبہ کئی علماء نے حوالہ پیش کیا ہے، ہم بتا چکے ہیں، پوری تحقیق کر چکے ہیں، روزانہ اس کی کال وہی ہوتی ہے کہ یہ فتویٰ کہاں موجود ہے، فتاوی رشیدیہ کے اندر دکھاؤ۔ تو اس جیسے جاہل کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ باہر کیف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مرضی کر لے، رشید احمد گنگوہی کو تو جہنم سے کسی صورت میں نہیں نکال سکتا۔ رشید احمد گنگوہی کے جرم دو طرح کے ہیں، ایک جرم وہ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے تو زور لگا رہا ہے، اگر بالفرض اس کو ختم کر بھی لے، مان لیا جائے یہ فتویٰ وقوع کذب نہیں ہے، پھر بھی رشید احمد گنگوہی کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ براہین قاطعہ ہے، براہین قاطعہ کا صفحہ نمبر 55 ہے، صفحہ نمبر 55 پہ خلیل احمد امبیٹوی کیا لکھتا ہے، اس کی گستاخی سماعت فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ براہین قاطعہ یہ خلیل احمد امبیٹوی کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے، اس نے اپنے شاگرد کے نام پہ منسوب کر دی ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ خلیل احمد امبیٹوی کی کتاب ہے، پھر بھی اس کی تصدیق اور اس کی تقریر موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا گستاخ ہے۔ بارکیف خلیل احمد امبیٹوی کا انداز دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے باکی دیکھیے۔ کہتا ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے؟ یہ براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 55 پہ عبارت موجود ہے۔ یعنی رسول اللہ کے غلاموں نے جہاں اور دلائل دیے، ایک دلیل یہ بھی دی کہ اے وہابیو، اے گستاخو، تم شیطان کا علم مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ شیطان کا علم پوری زمین کو محیط ہے، جہاں شیطان جانا چاہے جا سکتا ہے، جس کے ساتھ کھانے میں شامل ہونا چاہے ہو سکتا ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہے، جس کے خیالوں میں شامل ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ مالک الموت کو پوری روئے زمین کا پتہ ہے،
کہ کس نے کب مرنا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا کنبہ کیا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، وہ وقت پہ پہنچ بھی جاتے ہیں، روح قبض بھی کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے کسی غلام نے کیا کیا، وہ قیاس کیا کہ اے اللہ کے دین کے دشمنوں، تم شیطان کا علم مان لیتے ہو، تم ملک الموت کا علم مان لیتے ہو، رسول اللہ کا علم کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ خلیل احمد امبیٹوی نے کہا، شیطان اور رسول اللہ کے علم کا مقابلہ، شیطان تو میرا یار ہے، شیطان کے پاس جو علم ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، رسول اللہ کے علم پہ کون سی نص قطعی ہے؟ رسول اللہ کا علم تم محض بغیر دلیل کے قیاس فاسدہ سے ثابت کر رہے ہو، یہ تو شرک ہے۔ یعنی شیطان کے لیے علم ماننا وہ شرک نہیں، رسول اللہ کے لیے علم ماننا یہ شرک ہے۔ شیطان کے علم کی وسعت مان لی، رسول اللہ کے علم کی وسعت نہیں مانی۔ شیطان کے علم پر اس کو نص قطعی مل گئی، رسول اللہ کے علم پہ اس کو نص نہیں ملی، نص ملی بھی ہے تو کہتا ہے وہ قطعی کون سی ہے؟ اس کو اللہ کا قرآن الرحمن علم القرآن نظر نہیں آیا، اس کو علم الانسان نظر نہیں آیا، اس کو علمک ما لم تکن تعلم نہیں نظر آیا، اس کو وکان فضل اللہ علیک عظیما نظر نہیں آیا، اس کو وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء یہ نظر نہیں آیا، اس کو رسول اللہ کے فرامین کہ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا یہ نظر نہیں آیا، اس کو یہ نہیں نظر آیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے سامنے زمین کو لپیٹ دیا گیا، پوری روئے زمین کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی، اور اس کے سامنے یہ نصوص قطعیہ نہیں، شیطان کے علم کے لیے اس کے پاس نص قطعی موجود ہے۔ تو یہ بدبخت کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ بتایا ہے، اور پھر اس گستاخی پر وہ جو رشید احمد گنگوہی جس کو جہنم سے نکالنے کی یہ کوشش کر رہا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، کیسے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جو میں چاہتا تھا میرے شاگرد نے وہی لکھ دیا ہے۔ اس کی تقریر سنیے، اس تقریر سے میں چیدہ چیدہ الفاظ بیان کر رہا ہوں، صفحہ لگا دیا جائے گا، یہ صفحہ نمبر 274 پہ موجود ہے، براہین قاطعہ کے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے احقر الناس، رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب کو اول تا آخر بغور پڑھا، اس کو بغور دیکھا، اور کہتا ہے یہ کتاب مستطاب ہے، یہ نفیس تالیف ہے، یہ براہین قاطعہ اپنے مصنف کی وسعت نور علم اور فسعت ذکاء و فہم و حسن تقریر و بہائے تحریر پر واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ مزید بھی الفاظ ہیں کہ اسے مقبول مقبولین بنائے، اسے معمول عاملین بنائے، یہ اس نے دعائیں کی اور اس کی دعائیں قبول ہوئی، ہر شخص کے پاس یہ کتاب پہنچی، اس لیے تو آج پوری کائنات سے رشید احمد گنگوہی پہ لعنتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ میرے محبوب کی شان کم کرنے والا خود ذلیل ہو چکا ہے، اور یہ سارے مل کے بھی اس کو جہنم سے نہیں نکال سکتے، یہ خود جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ جس مرتبے پر تھا، اللہ فرماتا ہے ان شانی آقا هو الابتر، میرے محبوب آپ کا دشمن ہمیشہ ذلیل ہے، یہ ضرور ہو کر رہیں گے، ہوتے رہیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پہ، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔